اچھا، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے روزمرہ کا حصہ ہے، خاص طور پر جو یہ موبائل منی سروسز استعمال کرتے ہیں، ایزی پیسہ ہو یا جیز کیش۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ پیسے بھیجتے ہیں یا وصول کرتے ہیں تو کیا ایجنٹ یا وہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ کمپنی کی فیس کے اوپر مطلب اپنی طرف سے کچھ اضافی پیسے لے سکتا ہے؟ یہ اکثر کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ سوال نا اس وقت اور بھی اہم ہو جاتا ہے جب کمپنیاں اپنی پالیسیاں بدلتی ہیں، جیسے انہوں نے ایجنٹس کا کمیشن کم کر دیا۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو مرکز ہے نا، وہ ایک خاص شرعی استفسار ہے، مطلب باقاعدہ کسی نے پوچھا، شرعی رائے مانگی، اور اس کا جواب جو ہمیں ملا ہے اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ بھئی اس خاص صورتحال میں اسلامی نقطہ نظر کیا کہتا ہے اور کیوں کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی بات یہ ہوئی کہ کیا ایجنٹ اضافی پیسے لے سکتا ہے، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایزی پیسہ نے کمیشن کم تو کیا ہے، مطلب ختم نہیں کیا، کم کیا ہے۔ تو کیا یہ کمیشن کی کمی اسے یہ حق دیتی ہے کہ وہ اضافی چارج کر لے؟ دیکھتے ہیں اس استفسار میں کیا جواب ہے۔ یہاں نا سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ کمپنی نے خود اپنی شرائط بہت بہت صاف بتائی ہیں۔ جو استفسار ہمارے سامنے ہے اس میں لکھا ہے کہ کمپنی نے نئے کمیشن ریٹس کے ساتھ نا کچھ خاص باتیں بھی لکھی ہیں۔ 3 باتیں اہم ہیں۔ پہلی، شرائط و ضوابط لاگو ہوں گے۔ دوسری، صارف جب پیسے جمع کرائے گا اس پر کوئی فیس نہیں ہے۔ اچھا، جمع کروانے پر کوئی فیس نہیں؟ جی، اور تیسری جو شاید سب سے زیادہ اہم ہے کہ صارف سے فیس جو کاٹی جائے گی نا وہ بالکل اسی حساب سے ہوگی جو سسٹم بتائے گا۔ اچھا، تو یہ 3 نکات، خاص طور پہ یہ آخری والا کہ فیس سسٹم کے مطابق ہی کٹے گی، اس سے کیا مطلب نکالا جا رہا ہے؟ ذریعہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ذریعہ یہ واضح کرتا ہے کہ ان شرائط سے نا یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ایزی پیسہ یا ایسی سروس کا جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے، جب وہ یہ پیسوں کی منتقلی کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اصل میں کمپنی اور صارف کے بیچ میں ایک نمائندہ ہے، سمجھے، ریپریزنٹیٹیو ہے یا وکیل ہے، شرعی زبان میں اسے وکالت کہتے ہیں۔ یعنی وہ ایک ایجنٹ ہے کمپنی کا، نمائندہ؟ جی بالکل، وہ کمپنی کی طرف سے یہ خدمت دے رہا ہے۔ تو اگر وہ نمائندہ ہے، وکیل ہے، تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ مطلب اس نمائندگی کا کیا مطلب ہے عملی طور پر؟ بالکل، دیکھیں، جب کوئی شخص وکیل یا نمائندہ ہوتا ہے نا تو شرعی طور پر بھی اور قانوناً بھی وہ اپنے موکل یعنی اس کیس میں کمپنی اس کی ہدایت کا پابند ہوتا ہے۔ وکالت کا اصول ہی یہی ہے کہ وکیل وہی کرے گا جو موکل کہے، جن شرائط پر کہے۔ وہ اپنی مرضی سے موکل کی شرائط بدل نہیں سکتا، خاص طور پر جب پیسوں کا معاملہ ہو، فیس کا معاملہ ہو۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیونکہ ایجنٹ کمپنی کا نمائندہ ہے تو وہ کمپنی کی طے کردہ فیس سے زیادہ نہیں لے سکتا، چاہے کمپنی نے اس کا اپنا کمیشن کم ہی کیوں نہ کر دیا ہو۔ یہ بات ہے؟ جی ہاں، جو شرعی استفسار اور جواب ہمارے سامنے آیا ہے اس کا حتمی نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ چونکہ اکاؤنٹ ہولڈر کی حیثیت وکیل یا نمائندے کی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کمپنی کی پالیسی پر عمل کرے، اور جب کمپنی نے واضح ہدایت دی ہے کہ بھئی صارف سے سسٹم والی فیس ہی لینی ہے تو ایجنٹ کا اپنی طرف سے اضافی پیسے لینا وہ ان ہدایات کے خلاف ہے، اور اسی لیے شرعاً اسے جائز نہیں سمجھا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا، اگر میں ٹھیک سمجھا ہوں، کہ اس شرعی جائزے کے مطابق ایزی پیسہ، جیز کیش، ان جیسے پلیٹ فارمز کے ایجنٹس جو ہیں، کیونکہ وہ کمپنی کے نمائندے ہیں، ان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ صارف سے کمپنی کی مقررہ کردہ رقم سے زیادہ لیں۔ ایجنسی کے معاہدوں میں، مالی معاملات میں شفافیت کے حوالے سے اس سے نا ایک اور بڑا سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ آج کل یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، گگ ایکانومی جسے کہتے ہیں، جہاں بہت سے لوگ کمپنیوں کے لیے نمائندے یا فری لانسر کے طور پر کام کرتے ہیں، تو وہاں یہ نمائندگی یا ایجنسی کا اصول کیسے لاگو ہوگا؟ ان نئے کاروباری طریقوں میں حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین کیسے ہونا چاہیے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے جس پر مزید سوچ بچار کی ضرورت ہے۔